Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد باقر کھمبراں والا سیال کوٹ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ عموماً لوگ غیبت میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ سچ بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ براہ کرم وضاحت کیجیے۔ دیکھیں بھائی، غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے برے وصف کو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح بیان کرنا کہ اگر وہ سن لے تو وہ برا مانے۔ اب یہ غیبت خواہ زبان سے بیان کی جائے یا انسانی اعضاء کے ذریعے سے، یعنی آنکھ کا اشارہ کر کے، ہاتھ کا اشارہ کر کے یا ہونٹوں کا اشارہ کر کے وغیرہ وغیرہ غیبت کی جائے، یا قلم کے ذریعے سے یعنی کسی کے خلاف لکھ کر غیبت کی جائے، یا کسی اور طریقے سے عیب جوئی کی جائے۔ اگر وہ عیب اس شخص میں موجود نہیں تو یہ تہمت اور بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب اسلام میں غیبت کرنے کی جو سخت وعید بیان کی گئی ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ کیا ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر آخرت کی سزا واجب ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا، ولا تجسسوا، اور کسی کے غیبوں اور رازوں کی جستجو میں نہ لگا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر آگے سنیے اللہ نے خود کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اس سے نفرت کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جو سورۃ حجرات ہے، اس کا پہلا رکوع تو ادب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہے، جبکہ دوسرا رکوع پورے کا پورا حسن معاشرت اور آداب معاشرت سکھا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو غیبت کے متعلق حضور کا ارشاد سماعت فرمائیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ میرے غلامو، غیبت گناہ میں بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ندامت اور توبہ کرنے کے باوجود بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ شریعت میں غیبت کو تمام کبائر سے زیادہ مہلک اور سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اب جو بات بھائی نے پوچھی ہے وہی آ رہی ہے، سنیے کہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص غیبت کرتا ہے اور پھر جب اس سے کہا جاتا ہے کہ غیبت نہ کرو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس شخص کے صحیح عیب بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی غیبت تھوڑی ہے۔ بھائی حالانکہ غیبت کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتعلمون ما الغیبہ، اے میرے غلاموں کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اے آقا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر تو اس میں موجود ہے تو جب ہی تو یہ غیبت ہے۔
ورنہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اس میں موجود نہیں ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان اور تہمت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت بیان کی گئی ہے، کتاب البر والصلہ، باب تحریم الغیبہ، حدیث نمبر 2599۔ اسی طرح بعض لوگ چغلی کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ چغلی کیا ہے؟ تو بھائی چغلی بھی غیبت سے ملتا جلتا ایک گناہ ہے، اور غیبت جتنا ہی سنگین ہے بلکہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ چغلی کو عربی زبان میں نمیمہ کہتے ہیں، اور نمیمہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے کی جائے تاکہ سننے والا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، اور یہ شخص خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو یہ تکلیف پہنچے، یعنی چغلی بیان کرنے والا خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو یہ تکلیف میری وجہ سے پہنچی ہے۔ اور پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو برائی اس نے بیان کی ہو وہ حقیقت میں اس شخص کے اندر موجود ہو جس کی چغلی بیان کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، چغل خوری غیبت سے زیادہ خطرناک گناہ اس وجہ سے ہے کہ غیبت میں نیت کا برا ہونا ضروری نہیں کہ جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو کوئی تکلیف اور صدمہ پہنچے، لیکن چغل خوری میں بدنیتی کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا چغل خوری دو گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک تو اس میں غیبت ہے، دوسرے یہ کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی خواہش اور نیت بھی ہے، اس لیے اس میں دگنا گناہ ہے۔ چغل خوری کی بہت صورتیں ہیں، ان میں مشہور صورت یہ ہے کہ چغل خور کسی سے یہ کہہ دے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں اس طرح کہہ رہا تھا، لیکن چغل خوری کی صرف یہ صورت نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کا ابھی ٹائم نہیں ہے۔ اب چغل خوری کے اسباب و محرکات کیا ہوتے ہیں؟ مین اسباب و محرکات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ چغل خوری کے اسباب اور محرکات عموماً 3 طرح کے ہیں۔ پہلا محرک یہ ہے کہ جس کی چغلی کر رہا ہے اس کو تکلیف پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اس سے اس کی کوئی ناراضی ہوتی ہے یا اس سے حسد کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ بسا اوقات خود وہ شخص اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کو براہ راست تکلیف پہنچائے، لہٰذا اس کی چغلی کر کے کسی اور سے اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ دوسرا محرک، جس کے سامنے چغلی کر رہا ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ چغل خور چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی چغلی کر کے اپنا مقام بنائے اور پھر سننے والا یہ یقین کرے کہ واقعی اس آدمی کو میرے ساتھ محبت ہے، اس لیے تو میری خیر خواہی کے لیے لوگوں کی باتیں مجھ تک پہنچاتا ہے، اور میرے بارے میں جن لوگوں کے عزائم صحیح نہیں، جن کے ارادے ٹھیک نہیں، مجھے نقصان پہنچانے کے ہر وقت درپے رہتے ہیں اور وہ میرے خلاف منصوبے بناتے رہتے ہیں، تو یہ دوست جو میرا ہے یہ بر وقت مجھ کو ان سے آگاہ کرتا ہے، اس کو واقعی مجھ سے محبت ہے، اسی محبت کی بنا پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ تھا دوسرا محرک۔ تیسرا محرک یہ ہوتا ہے کہ محض دل لگی اور لغویات میں پڑھنے کی عادت چغلی کھانے پر اس انسان کو اکساتی رہتی ہے۔ تو یہ 3 مین محرکات ہیں چغل خوری کرنے کے۔ یاد رہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چغل خور کے متعلق ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت النمام، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ چغل خوری اور غیبت دونوں سنگین گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اگر ہو گئے ہیں تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، جن کی چغلی کھائی ہے اور جن کی غیبت کی ہے ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لینا چاہیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔